امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اسلام کی صداقت، اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے. اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا. محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان. محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان. اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا. ان دھندلکوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب. ان دھندلکوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب کہ شیر ہو چکا ہے ہر پیر و جواں ہمارا. اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشاں ہمارا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد مظفر اقبال رضوی صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ علامہ خادم حسین رضوی صاحب زید مجدہ،
استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مخدوم سیدنا حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی کے قدموں میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان ضلع لاہور کے زیر اہتمام ہم سب کو غائبانہ جنازہ سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ادارہ کے اراکین کی اس کاوش کو، ان مشائخ اور علماء کی اس سرپرستی کو اور آپ حضرات کی اس شرکت اور محبت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یقیناً بڑا ہی اہم موضوع تھا جس کی طلب اور تڑپ میں آپ اس جگہ پہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کے وقت کی ایک ایک گھڑی کی قدر و قیمت کا احساس ہے۔ میں اپنے موضوع کو انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بھی ادارہ کو سعادت میسر ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو مقالہ ابھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ وہ چھپ بھی چکا ہے اور تبرک کے طور پر آخر میں تقسیم بھی ہوگا اور بعد میں سٹالوں سے بھی آپ کو دستیاب ہوگا۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جس میں رب ذوالجلال نے ہمہ اقسام حقوق کا بیان فرمایا ہے اور پھر حقوق کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی۔ حقوق العباد کے لحاظ سے کچھ وہ حقوق ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس کے وہ حقوق دوسروں پر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بجا آوری کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ حقوق اس کے ایسے ہیں کہ جب دنیا سے چلا جائے تو وہ حقوق اس وقت ان کی ادائیگی زندہ لوگوں پر لازم ہو جاتی ہے۔ ان حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے رخصت ہونے والے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ رب ذوالجلال کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ دنیا میں دنیا داروں سے اگر کوئی مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس نے مانگنے کا حکم دیا اور بار بار مانگنے کے لیے اپنی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھول دینے کا اعلان بھی کیا۔ اسے مقصود ہے، اسے محبوب ہے، یہ پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے فوت شدگان کے لیے مغفرت کی بھیک مانگیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حشر میں آیت نمبر 10 میں رب ذوالجلال نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کی شان بیان کی جو فوت شدگان کو بھولتے نہیں ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں، یعنی یہ شان ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان کو بھولتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولإخواننا ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا ہمارے دلوں میں کھوٹ پیدا نہ کر، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم اے اللہ بے شک تو بہت مہربان
اور مہربانی اور رحمت فرمانے والا ہے۔ دعا کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت فوت شدگان کو نہیں بھولتے، اگرچہ کسی کا وصال ایک دن پہلے ہوا یا ایک صدی پہلے ہوا یا 6 صدیاں 10 صدیاں گزر گئی ہیں، ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ نماز جنازہ اور دعا میں فرق ہے، اور بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ نماز جنازہ کا امام ہوتا ہے، جبکہ محض دعا کے لیے کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں، امام کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی۔ نماز جنازہ کے لیے قبلہ کی سمت میں کھڑے ہو کر قبلہ روح ہو کے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ دعا کا کوئی قبلہ نہیں ہے، یعنی کسی طرف بھی منہ ہو آپ دعا مانگیں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، وہ دعا صحیح ہوگی۔ نماز جنازہ کے لیے جس قدر وضو اور کپڑوں کی طہارت شرط ہے، اس قدر نماز دعا کے لیے شرط نہیں ہے، اگرچہ اچھا ہے کہ طہارت ہو اور بندہ دعا کرے، لیکن اگر وضو نہ بھی ہوگا تو اس نے دعا کی ہے تو یہ نہیں کہ اس نے کوئی حرام کام کر دیا ہے، اسی حالت میں بھی اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، قبلے کا ہونا ضروری ہے، لیکن دعا کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج جس وقت ہم اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر نماز کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے۔ فرض نماز، چونکہ نفلی کی تو بات نہیں ہو رہی، نماز جنازہ نفلی نماز نہیں ہے، فرضی نماز ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض کے ادا کرنے سے باقی کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، مثلا زور کا وقت وہ زور کی نماز کا سبب ہے، اگر وہ وقت نہیں آئے گا تو نماز فرض نہیں ہوگی۔ جو زور سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر زور فرضی نہیں تھی، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہر نماز کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے اور وہ وقت اس نماز کا سبب ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کا سبب کیا ہے فرضیت کا؟ زور تب پڑھنا فرض ہو کہ زور کا وقت آ جائے، فجر کو پڑھنا تب فرض ہو کہ فجر کا وقت آ جائے، عصر کو پڑھنا تب فرض ہو کہ اس کا وقت آ جائے۔ نماز جنازہ کی فرضیت کس سے ہوتی ہے؟ نماز جنازہ کا سبب جس کی وجہ سے نماز جنازہ لازم ہوتی ہے وہ ہے محلے میں کسی مسلمان کا دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اب جو قریب قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جہاں جہاں اطلاع پہنچ جاتی ہے وہ ایک نماز لازم ہو گئی ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کو دنیا سے رخصت کرنے کے لیے، اس کی عزت و تکریم کے لیے اسے غسل دیں، اسے کفن پہنائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ کی فرضیت ہی جس بنیاد پر ہے وہ ہے کسی فوت شدہ ڈیڈ باڈی کا معاشرے میں موجود ہونا اور وہاں پر مسلم امہ کے چند حضرات کا پایا جانا، اس جسم کی عزت کے پیش نظر کہ وہ کسی عام حیوان کا جسم نہیں ہے، اس کی تکریم ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن پہنایا جائے گا، اسے ادب سے چارپائی پہ اٹھایا جائے گا، اور اس کی شان، اس نفس مومنہ کی عزت و تکریم کے پیش نظر اس کو بغیر جنازہ کے نہیں، نماز جنازہ ادا کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ جس بنیاد پر نماز جنازہ کی فرضیت ہوئی اور جس بنیاد پر غسل و کفن کے بعد اس کی نماز پڑھنا لازم ہے، وہ سارے کا سارا ایک